اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المائدہ کے رکوع نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، ایمان والوں کے لیے بہترین طرز عمل تقویٰ ہے، یعنی ایسے تمام امور سے اپنا دامن بچا کے رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے خلاف ہوں۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں جو دین کو ہنسی اور کھیل سمجھتے ہیں اور احکامات الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلی بات، اکثر اہل کتاب نے منافقانہ روش اختیار کر رکھی ہے۔ وہ گناہوں، تعدی اور آرام خوری میں مبتلا ہیں، اور ان کے مذہبی رہنما بھی انہیں اس بات سے منع نہیں کرتے۔ حالانکہ اہل کتاب کے لیے حق کو پہچاننا زیادہ آسان ہے۔ اگر یہ لوگ پیغام حق کو قبول کر کے تقویٰ کی روش اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کریں تو ان کا انجام بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے شرک کی کئی مثالیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک عقیدہ تثلیث ہے۔ حالانکہ ان کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن بجائے ان پہ غور و فکر کرنے کے یہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دین ایک ہی ہے لیکن شریعتیں مختلف۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یوم آخر پہ ایمان رکھے اور عمل صالح کرتا رہے، تو وہ زندگی کی اگلی منزل میں آسانیاں پائے گا۔ اور جو کوئی بھی اپنا دامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر لے گا، ان کے سائے میں آ جائے گا، تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 11 اور 12، جو کہ آیات 78 سے 93 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بازبان داؤد علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، یہ ہے بس باب اس کے جو وہ نافرمانی اور عداوت کرتے رہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہ منع کرتے ایک دوسرے کو منکرات سے، سو وہ فعل کیے ہی جاتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت سنگین ہے جو فعل یہ کر رہے ہیں۔ لعن، لعن سے بن، رحم سے دور کیے گئے، لسان، زبان سے، یعتدون، تعدی کرتے، دوری رکھتے، یتناہون، روکتے، منع کرتے، فاربیڈنگ ایچ ادر، لبیسا، البتہ سخت ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ نتائج کے لحاظ سے بہت سنگین چیز ہے، شورلی ہارڈ۔ اس سے پچھلی 2 آیات میں بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ ہر طرح کے شرک سے باز رہیں اور احکامات خداوندی کی پابندی کریں، اپنے دین میں ناحق مبالغہ آرائی نہ کریں اور ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں جن کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا ہے، کیونکہ وہ لوگ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 78 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جب وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تفسیر ابن عباس کے مطابق اس لعنت کے نتیجے میں یوم سبت کی خلاف ورزی کرنے والے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے زمانے موجود تھے، وہ لوگ بندر بن گئے۔ عقل مائدہ کی خلاف ورزی کرنے پہ جو لوگ ہیں وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ ان دونوں گروہوں میں ایک قدر مشترک تھی، وہ یہ کہ یہ خود بھی برے کام کرتے تھے اور دوسروں کو برے کام کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اور نہ ہی برے کاموں سے توبہ کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں بدتر اس سے بھی ثواب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، جن پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اور غضب ہوا ان پہ اور کر دیا ان میں بعض کو بندر اور خنزیر اور بندگی طاغوت کی، یہی ہے بدتر جگہ میں اور بہت بٹکے ہوئے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھتے ہو ان میں سے اکثر کو دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، بہت سنگین ہے جو اقدام کیے انہوں نے اپنے لیے کہ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان پہ اور عذاب میں وہ رہ پڑے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ اور نبی کا اور جو نازل ہوا ہے ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ترا، تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، you see، یتولون، دوست بناتے ہیں، taking as friends or taking as allies، قدامت، آگے بھیجا، اقدام کیے، sent forth، ساختا، اس کا روٹ ہے سخت، سین خے توئے، ناپسندتی، نارضامندی یا کوئی بھی چیز جو قانون کے خلاف ہو اور سزا کی متقاضی ہو۔ اب اسی طرح کی صورتحال آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اکثر اہل کتاب کافروں سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اگر واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ کافروں سے دوستی نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سب کچھ جان لینے کے باوجود نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اسی کو فسق کہا جاتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں اہل ایمان کی عداوت میں یہودیت اور جو شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور پاؤ گے بہت قریب مودت میں اہل ایمان کے لیے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ ہے اس لیے کہ ان میں صاحب جستجو اور راہب ہیں اور چونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ مودہ، میلان، چاہت، لگن، پیار، انگلش میں آپ کہیں گے افیکشن۔ قسیسین، علم دوست عالم، رہبانن، راہب، رے بے سے بنا، جنہوں نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے، لذات دنیا سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ اس روٹ کے مفہوم میں خوف، احتیاط اور عاجزی کے پہلو شامل ہیں۔ اب ان نافرمانوں میں سب سے بڑھ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودانہ طرز فکر اپنا رکھی ہے، اور دوسرا جو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ ان میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ اہل ایمان سے دوستی کی چاہت رکھتے ہیں، اور اس دوستی کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ علم دوست ہیں جبکہ کچھ تارک دنیا عابد ہیں۔
یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات پہ ایمان لانے سے متکبر نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل ہوا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھیں چھلکتی ہیں آنسوؤں سے عرفان حق کی بدولت۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس آپ لکھ لیں ہمیں شاہدین کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پہ اور جو آیا ہے ہمارے پاس حق۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم طمع رکھتے ہیں ہمیں داخل فرمائے گا ہمارا رب قوم صالحین کے ساتھ۔ سامع، وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، they listen۔ آیونہم، ان کی آنکھیں، تفیضو، بہہ اٹھتی ہیں، اوور فلوئنگ، دمع، دمع آنسو کو کہا جاتا ہے، ٹیئرز، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ان بھلے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو عرفان حق کی بدولت ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی شاید ان کے ساتھ شمار کرو۔ اب جب کہ خود ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے اور یہ بالکل اسی کے مطابق ہے جو ہمارے پاس موجود آسمانی کتابوں میں درج ہے، تو اب وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان لانے سے رکے رہیں؟ اور ہمیں اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اکثر تفاسیر میں آیت نمبر 83 کی شان نزول شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم سے سورہ مریم کا تلاوت کرنا اور اس پر دربار میں موجود علماء اکرام اور راہبوں کا رد عمل بیان کیا گیا ہے۔ ان کی اس حرکت پہ جب ان کی قوم نے ملامت کی تو جو انہوں نے جواب دیا وہ آیت نمبر 84 میں مذکور ہے کہ حق سامنے آنے کے بعد ہمارے پاس ایسا کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں۔ اور ان آیات میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام موجود ہے کہ جب بھی حق بات سامنے آ جائے پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تسلیم کرنے اور اس پہ عمل کرنے سے روکے ہوئے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ثواب دیا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی بدولت باغات جاری ہیں جن کے تحت نہریں رہتے رہیں انہی میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ہے جزا احسان کرنے والوں کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری نشانیوں کی وہی اصحاب جحیم ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ، سو ان کو بطور صلہ دیا، سو ریوارڈڈ دیم۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کے عوض کوئی صلہ ملے، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ثواب۔ اب ان لوگوں کے بخوشی ایمان لانے پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، انہیں جنت میں داخل فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش رکھنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ جبکہ حق کو پہچان لینے کے باوجود اس پہ عمل کرنے کی بجائے اس کے مخالفت کرنے، ترویج حق کے راستے میں روڑے اٹکانے، ایسے لوگوں کا انجام آگ کا وہ گڑھا ہے جو ان کی ہر طرح کی راہیں مسدود کر دے گا، ان کی ذات کی نشو و نما رک جائے گی، تکالیف اور پریشانیاں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور وہ اس سے بھاگ کے کہیں نہیں نکل پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ طیبات کو
جو حلال فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ تعدی کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبوب رکھتا تعدی کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو رزق تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال طیب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تقوی کرو اللہ سے جس کا تم ایمان رکھتے ہو۔ تو حرموا، حرام قرار دے لو، میک ان لافل، طیبات پاکیزہ اور فائدہ مند، گڈ تھنگس۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس لیے کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حلال طیب کو اپنے اوپر حرام قرار دے ڈالے۔ اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کریں اور کسی بھی طرح سے نافرمانی سے گریز کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو نکال لی اس نے اپنے بندوں کے لیے اور طیبات رزق سے؟ کہہ دیں یہ ان کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں حیات دنیا میں اور خالصتاً یوم القیامہ کو۔ اسی طرح ہم مفصل کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ فرماتا تمہارا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ضرور مواخذہ فرماتا ہے تمہارے ان پہ جو منعقد کی تم نے قسمیں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کا کفارہ ہے طعام دینا 10 مساکین کو اوسط درجے کا، جیسا تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک گردن چھڑانا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور جو کو نہ پائے تو روزے رکھے 3 روز۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے حلف اٹھایا۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول بیان فرماتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ باللغو، فضول، بیکار، فار دا تھاٹ لیس اٹرنسز، تم نے گرا باندھے، مضبوطی سے باندھا، یو کانٹریکٹڈ۔ اطعامو، کھلا دینا، فیڈنگ۔ اوسط، اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا، ایوریج۔ حلفتم، قسم کھا کے کچھ کہو۔ یحسبون، لغو یعنی بے ارادہ قسموں پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن منعقدہ یعنی دل کی پختگی کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ کھائی قسموں کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ پہلی بات، 10 مسکینوں کو صبح و شام اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جس طرح کا کھانا آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ دوسرا، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے دینا۔ اور تیسرا، ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر کسی شخص میں ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ 3 روز لگاتار روزے رکھے۔ لہذا اپنی قسموں اور ان کے کفارے کا خیال رکھو۔ یہ رب کریم کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے احکامات کو اس طرح کھول کے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم ان پہ صحیح طریقے سے عمل کر کے شکر کا عملی ثبوت دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، دراصل خمار آوری اور جوا اور استھان اور پانسے ایک آلودگی ہے شیطانی اعمال سے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو اجتناب کرو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دراصل ارادہ رکھتا ہے شیطان
کہ واقعہ کر دے تمہارے مابین عداوت اور بغض فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، خمار آوری اور جوئے میں، اور روک دے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور صلاۃ سے، وَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم منع ہوتے ہو؟ انصاب، آستانے، چبوترے، ایلٹرز، رجسن، رجس کا روٹ ہے رے جیم سین، نازیبا اور ناشائستہ کا، نجاست اور دھول، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انڈگنیفائڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں پولوشن۔ بنیادی طور پہ رجس کا مفہوم ایسی دھول اور نجاست کی تہوں کے ہیں جو چڑھ جانے کی وجہ سے چیز کی حقیقت چھپ جائے، اور اس میں وہ تمام افعال شامل ہیں جو شرمناکی، بے عزتی اور بدنامی کا باعث بن جائیں، جن کی وجہ سے ذات کی نشو و نما میں خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جائے، مثلاً عقل سے کام نہ لینا، تنگ نظری کا مظاہرہ کرنا، اور ہر وقت شکوک و اضطراب میں مبتلا رہنا۔ یوں کیا، واقعہ کر دے، ڈال دے، میک اٹ ہیپن، منتہون، باز آتے ہو، the one who abstain۔ اہل ایمان کے لیے ہر طرح کا نشہ، جوئے کی تمام اقسام، ہر طرح کی بت پرستی، مثلاً دولت پرستی، حسن پرستی، جاہ پرستی، اولاد پرستی وغیرہ، اور انواع اقسام کی قرآن اندازی سے منع کیا گیا ہے، اور ان تمام کاموں کو رجسم من عمل الشیطان، گندے شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، جن کی وجہ سے عقل معوف، مال و دولت برباد اور ذات کی ترقی نابود ہو جاتی ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے تمہاری منزل کھوٹی کر دے، تمہیں رائے راست سے دور رکھے، تمہارے درمیان فاصلے پیدا کر دے، اور ایک دوسرے کے درمیان بغض ڈال دے، تاکہ تم لوگ بجائے ایک دوسرے کے کام آنے کے، بجائے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے پھرتے رہو۔ اہل ایمان، تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور مستعد رہو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس اگر تم روگردانی کرو تو معلوم رہے کہ ہمارے رسول پر ہے صرف پہنچا دینا صاف صاف۔ احذروا، چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ حذر عام طور پہ کسی خوف زدہ کرنے والی چیز سے بچنے اور نبٹنے کے اقدامات کرنے کا نام ہے۔ بی ویجیلنٹ، تولیتم، منہ موڑو، بے رخی کرو، یو ٹرن اوے۔ نشہ آوری اور دیگر چیزوں کے بارے میں تمہیں جو حرمت بتائی گئی ہے، اب اگر تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو نتائج کا اندازہ خود لگاؤ۔ اللہ کے رسول کے ذمے صرف احکامات خداوندی کو بعین ہی پہنچا دینا ہے، اگر تم ان پہ عمل کرتے ہو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور اگر تم عمل نہیں کرو گے تو کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کرو گے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان پہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے کوئی مضائقہ، فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اس میں جو وہ کھا چکے جبکہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور ایمان لائیں اور وہ عمل صالح کریں، پھر احتیاط برتیں اور ایمان رکھیں، پھر تقوی کریں اور احسان کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں احسان کرنے والے۔ اب ان احکامات سے پہلے اگر کوئی کسی اہل ایمان سے ایسا فعل سرزد ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ وہ کفر و شرک اور فواحش سے بچتے رہے
اور ایمان اور حقوق ادا کرنے کے پابند رہے ہوں۔ اور وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور ان کے پاس یہ حکم پہنچ چکا ہے تو انہیں چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں، ہر ممکن احتیاط برتیں، عمل صالح پہ کار بند رہیں اور احسان کی روش اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت شیار اور احسان کرنے والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے احکامات کی خلاف ورزی میں حد سے بڑھ گئے تو ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی اور نتیجتاً وہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ ان کے بڑے بڑے گناہوں میں شرک کرنا، دین میں مبالغہ آرائی، دنیا داروں کی اتباع، کافروں سے دوستی اور ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکنا شامل ہے۔ اہل ایمان کی مخالفت میں یہودانہ اور مشرکانہ طرز عمل کے حامل پیش رہتے ہیں، جبکہ علم دوست اور عاجزی رکھنے والے ان سے قریب ہونے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ جب وہ لوگ قرآن کریم سنتے ہیں تو عرفان حق کی بدولت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان کے اس طرز عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، جبکہ حق کی مخالفت کرنے والے عذاب میں جا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور قانون الہیہ کے مطابق ان نعمتوں کے استعمال پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کے مجاز صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ خود سے کسی چیز کو حرام قرار دے لینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کی قسمیں کھانے سے پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پہ مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن حلفاً کہی ہوئی بات یا قسم کو توڑنا قانوناً اور اخلاقاً غلط ہے۔ اسے توڑنے پہ کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ ہر قسم کا نشہ، خواہ وہ شراب کا ہو، دولت کا، حسن کا، طاقت کا، حسب نسب کا یا کسی اور چیز کا، جو آدمی کا دماغ اس طریقے سے یا آدمی کا دماغ اس طرح سے معوف کر دے کہ وہ برے اور بھلے کی تمیز ہی بھلا دے، یہ سب گندے اعمال ہیں جن کے ذریعے شیطان لوگوں میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے۔ ہر طرح کے نشہ آور یا جوا پرستی سے دور رہنا اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔